کیا بات ہے کہ تقسیم ہند ایک جو سیاسی مسئلہ تھا، اس کی وجہ سے زبان کو جو ہے فرقہ پرستی کا رنگ اور تنگ نظری کا رنگ دے دیا گیا، اور اس کی وجہ سے اردو زبان کو بہت نقصان پہنچا۔ حضرات گرامی، بہت صورتحال اس وقت بہت ہی سنگین ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مدارس اسلامیہ میں صرف 2.5% امت اسلامیہ کے صرف 2.5-3% بچے ہی زیر تعلیم ہوتے ہیں، باقی 97% بچے سرکاری اسکولوں میں اور پرائیویٹ اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ علماء کرام نے جب تقسیم ہند سے پہلے ہی جب حالات کو بھانپ لیا تھا اور خطرات کو محسوس کر لیا تھا، انہوں نے جو ہے ایک طرف اس بات کی پوری کوشش کی کہ اب سیکولر حکومت قائم ہوگی ہندوستان میں، اور اب جو ہے دینی تعلیم اور بچوں کی ایمانیات کے تحفظ کا مسئلہ درپیش ہوگا۔ انہوں نے مدارس اسلامیہ کا جال پھیلا دیا، اور الحمدللہ علماء اس اپنی تحریک میں کامیاب ہوئے، اور پورے ہندوستان کے اندر مدارس اسلامیہ کا جال پھیل گیا، اور اس نے جو ہے امت اسلامیہ کی اسلامیات کو، ایمان کو، عقیدوں کو اور اسلامی تشخص کو، اسلامی تہذیب و تمدن کو محفوظ کیا۔ علماء کرام نے جہاں عربی زبان کو، علوم اسلامیات کو مدارس میں داخل نصاب کیا، وہی اردو زبان کو بنیادی حیثیت دی۔ انہی 2.5% آبادی کے حصے نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عالم دین نے ایک اکیڈمی کا کام کیا۔ آپ ایسے ہزاروں علماء دیکھیں گے جنہوں نے علوم اسلامیہ اور فنون لطیفہ پر ایسی نایاب کتابیں تصنیف و تالیف کی جو ہماری تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ حضرات گرامی، یہی وہ علماء تھے جنہوں نے اردو زبان کو فروغ دیا، ترتیب دی، تدوین دی، اس کو فروغ دیا اور اس کو ادب کے اعلیٰ معیار پر پہنچایا۔ اردو زبان کے بابائے اردو اگر ہم کہہ سکتے ہیں تو علامہ شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین حالی، مولوی نذیر احمد، مولانا محمد حسین آزاد، یہ سب مولوی تھے۔ انہوں نے اردو زبان کو آگے بڑھایا، اور ایسے کتنے نام ہیں جنہوں نے کہ جو ہے اس زبان کے ذریعے سے وہ کتابیں لکھی، وہ تصنیفات کی کہ آج الحمدللہ اسلام عربی زبان کے بعد اسلام اردو زبان میں خود کفیل۔ اور اگر یہ بات غلط نہ ہو، عربی اسلام دنیا کے اندر اگر اسلام کی عربی زبان کے بعد کسی زبان نے خدمت کی ہے تو وہ اردو زبان ہے۔ حضرات گرامی، آپ دیکھیے کہ اسی ہندوستان کے علماء کرام نے اردو زبان کے اندر تفسیر کی وہ کتابیں لکھ دی جو عرب علماء جس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ فقہ اسلامی پر وہ کتابیں لکھ دی جو آج پوری دنیا کے اندر داخل نصاب ہیں۔ کون سا موضوع ہے احادیث کا، کون سا موضوع ہے اصول دین اور اصول حدیث کا، کون سا موضوع ہے سیرت کا، کون سا موضوع ہے جس پر علماء کرام نے اپنی کاوشیں نہ پیش کی۔ حضرات گرامی، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب کی میں نے خود ان کی زبانی یہ سنا ہے کہ علامہ سید شبلی نعمانی اور علامہ سید سلیمان ندوی نے سیرت نبوی پر ایسی کتاب لکھ دی جو صرف سیرت کی کتاب نہیں ہے بلکہ وہ انسائکلوپیڈیا آف اسلام ہے۔ تمام عرب و عجم کے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ سیرت نبوی پر اب تک دنیا میں اس سے بہتر کتاب کچھ کوئی نہیں لکھی گئی۔ حضرات، یہ وہ علماء کرام کی، وہ 2.5% علماء کرام کی یہ کاوش ہے۔ لیکن حضرات، ہندوستان آزاد ہوا اور آزادی کے بعد اردو زبان جو ہے مختلف سازشوں کا شکار ہوتی چلی گئی۔ اس میں سیاسی پارٹیاں بھی شامل ہیں، اس میں ایڈمنسٹریشن بھی شامل ہے، بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا اس میں سب سے بڑے قصوروار ہماری اپنی قوم بھی۔ گھروں میں اگر ہم اپنے گھروں میں اردو کے پڑھنے لکھنے کا، اردو کا ایک مزاج بنائیں تو آپ یقین کریے اس اردو کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور بالکل ختم نہیں ہو سکتی۔ جب بحران کے حالات میں اردو ترقی کر رہی ہے تو آئندہ بھی ترقی کرے گی، لیکن ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ 97% آپ ذرا اندازہ کریے، 97% ہمارے بچے اس وقت جو ہے سرکاری اسکولوں میں
اور جو ہے پرائیویٹ اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر صورتحال بہت ہی خراب ہے۔ کیونکہ میں اسی ایڈمنسٹریشن کا ایک حصہ ہوں اور مجھے پورے حالات سے آگاہی ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس وقت صورتحال بہت خراب ہے۔ آپ میں سیمیناروں کا ہونا، کانفرنسوں کا ہونا اور بیت بازی کے مقابلے ہونا اور جو ہے سب کچھ ہونا بہت اچھی بات ہے، یہ ہماری زندگی کی علامت ہے، ہوتے رہنا چاہیے، لیکن گراؤنڈ روٹس پر بھی ہمیں توجہ دینا چاہیے، گھروں پر بھی ہمیں توجہ دینا چاہیے، ہمارے پیرنٹس کو، ہمارے والدین کو اس بات کی پوری کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری زبان، ہماری اردو زبان ہمارے گھروں میں زندہ ہو، ہمارے بچے اس کو پڑھنا لکھنا سیکھیں، اپنے مافی ضمیر کو ادا کرنا اور اس کو تحریر کے ذریعے سے اپنے خیالات کا اظہار کرنا سیکھیں۔ اگر یہ نہیں ہوا تو آپ سوچئے کہ وہ بیشقیمتی خزانے، وہ بہترین ہمارا جو ہے علمی خزانہ جو لائبریریوں کی زینت بنا ہوا ہے، آخر دیمک کھا جائے گی، اس سے کون استفادہ کرے گا؟ اسی فکر انگیزی کے لیے ہم نے آج آپ کو جمع کیا ہے۔ آپ سب اہل علم ہیں، آپ دردمند ہیں، اور یہاں پر میں خاص طور سے اردو اکیڈمی کے چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں، مدرسہ بورڈ کے دونوں حصے میں درخواست کروں گا کہ آپ ضرور جو ہے اپنے جو پروگرام کرتے ہیں اردو کے سلسلے میں وہ ضرور کریے، لیکن گراؤنڈ روٹس پر جو سچائیاں ہیں ان پر بھی نگاہ رکھیے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم جولائی کے اندر ہمارے تمام مساجد کے امام، ہمارے تمام اہل علم جو ہے ایک فضا قائم کریں اور اماموں سے بھی کہیں، اور ہمارے تمام اہل علم اخبارات کے ذریعے سے بھی ایک مہم چلائیں کہ بھائی جب یہ داخلے کا وقت ہے، ہر بچہ، ہر والدین اپنے بچے سے کہے کہ وہ مادری زبان میں اردو لکھوائے، ہر والدین اسکول میں جا کر ہیڈ ماسٹر سے یہ کہے کہ بھائی ہمارے بچے کے لیے اردو کا انتظام کرو، اردو کے ٹیچر کا انتظام کرو۔ جمہوری ملکوں میں حقوق چھینے جاتے ہیں، حقوق دیے نہیں جاتے، ہمیں چھیننا آنا چاہیے۔ یہ اگر ہم نے اس پر توجہ نہیں دی تو صورتحال یہ ہے کہ آج مسجدوں کے اندر اعلانات ہندی میں لکھے جا رہے ہیں، آج اسی بھتان شریف کے اندر مسجدوں کے اندر حدیث کی کتابیں ہندی میں پڑھی جا رہی ہیں۔ کیا یہ بحران کی علامت نہیں ہے؟ کیا یہ تنزل کی علامت نہیں ہے؟ میں آپ کو مایوسی کا شکار کرنا نہیں چاہتا، مایوسی کفر ہے، لیکن میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس طرف بہت فکر کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 13(3) کا آرڈر ہے گورنمنٹ کا، یہ آرڈر دیکھیے، ہلا دینے والا آرڈر ہے۔ اس میں یہ آپ دیکھیے بھی RT رائٹ ٹو کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ 1 نومبر 2010 کو پارلیمنٹ سے پارت ہو چکا، اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ ایلیمنٹری ایجوکیشن شوڈ بی ان مدر ٹنگ، کہ مادری زبان میں درجہ 1 سے 8 تک کی تعلیم ہر بچے پر لازمی ہوگی۔ لیکن آپ اندازہ کریے کہ ہمارے یہاں ہم نے اس سلسلے میں مختلف تنظیموں کے ذریعے سے گورنمنٹ کو میمورنڈم دیے، کوئی حشر نہیں ہوا۔ کاٹو صاحب یہاں اردو کا قافلہ لے کر آئے، ہم نے اور ہمارے مولانا عمران صاحب کے ساتھ مولانا حسان صاحب نے اور ہمارے کفیل میاں نے اور ہمارے جنید میاں نے اور صہیب طریقی صاحب نے اور دوسرے حضرات نے میمورنڈم دیا کہ بھائی مدھیہ پردیش میں گزشتہ کانگریس سرکار نے اپنے آخری 10 سالہ دور میں ایک بھی ٹیچر کا اپائنٹمنٹ نہیں کیا، اور ہماری بھارتیہ جنتا پارٹی نے اس 10 سال میں ایک بھی ٹیچر کا اپائنٹمنٹ نہیں کیا۔ ابھی چند روز پہلے صرف ان ٹیچرز کے اپائنٹمنٹ ہو رہے ہیں، وہ بھی صرف 6, 7, 8 مڈل کلاس کے لیے، پرائمری میں ابھی بھی کوئی پیشرفت نہیں ہوئی۔ اور یہ آدیش میں چاہتا ہوں، آپ حضرات وقت نہیں ہے نہیں تو میں پورا پاتا، میں صرف آخری لائن 2-3 پڑھ دیتا ہوں۔ یہ لکھتے ہیں، آپ دیکھیے، کچھ مادھمک شالاؤں میں بھاشا کے روپ میں اردو، مراٹھی، گجراتی وشے کا ادھین کرایا جاتا ہے۔ مدھیہ پردیش میں تقریباً 450 اسکولوں کے اندر اردو مادھمک شالاؤں میں پڑھائی جا رہی ہے، اور تقریباً 1500 اسکول پرائمری پڑھنے والے بچے ہیں، لیکن جب گورنمنٹ ان سے مانگتی ہے کہ بھائی اردو پڑھنے والوں کی تعداد دو، تو ہمارے ہیڈ ماسٹر اور پرنسپل ان کو یہ لکھ دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں اردو پڑھنے والے کوئی نہیں ہے۔ اور جب اردو والے بچے ان سے درخواست کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں اردو پڑھنے کے لیے ٹیچر دو، تو ہیڈ ماسٹر اور پرنسپل کہتے ہیں کہ ہمارے گورنمنٹ نے ہمارے کوئی ٹیچر نہیں دیا۔ یہ سازش چل رہی، اس کو سمجھیے۔ جمہوری ملکوں میں پھر کہوں گا حقوق چھینے جاتے ہیں، حقوق میں سجائے نہیں ملتے۔ حضرات آپ دیکھیے، عطا ایس یہ لکھتے ہیں،
अतः ऐसी माध्यमिक शालाओं में चौथे शिक्षक की स्थापना करते समय भाषा शिक्षक के रूप में संस्कृत भाषा के शिक्षक के स्थान पर, यानी हमारी उर्दू की हालत क्या कर दी, संस्कृत जो थर्ड लैंग्वेज, थ्री लैंग्वेज फार्मूला मध्य प्रदेश में इंप्लीमेंट था। लिखते हैं कि समय भाषा शिक्षक के रूप में संस्कृत भाषा के शिक्षक के स्थान पर उर्दू, मराठी, गुजराती भाषा की शिक्षक की पदस्थापना की जाए। जरा आप देखिए कितना अफसोसनाक बात है। ये सरकारी ऑर्डर है और 13/3 का है। मैं हमारे यहाँ पर हजरात मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बैठे हैं, मैं उनसे बहुत ही अलग से दरख्वास्त करता हूँ कि आपके तवज्जो की बहुत जरूरत है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे प्राइमरी स्कूलों में बहुत जो है उर्दू टीचर मौजूद है, लेकिन उनसे कह दिया गया है कि हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है कि आप उर्दू पढ़ाएं। मैंने उनसे कहा कि भाई हेड मास्टर से, मैंने प्रिंसिपल से कहा कि आप मुझे संस्कृत का, अंग्रेजी का, मैथमेटिक्स का ऑर्डर दिखा दीजिए, तो आपको हक है कि आप उर्दू का भी ऑर्डर मांगे। तो वो तो नहीं है, तो मैंने कहा फिर आपको क्या हक पहुंचता है कि आप उर्दू का ऑर्डर मांग रहे हैं, कि हर एक विषय का अलग अलग ऑर्डर आता है गवर्नमेंट का। ये सूरत हाल है। मिडिल स्कूलों में उर्दू की हालत बहुत खराब है। हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी के अंदर कौन पढ़ा रहा है? असिस्टेंट टीचर पढ़ा रहा है। जहां लेक्चरर को पढ़ाना चाहिए था, जहां हिंदी के लेक्चरर, अंग्रेजी के लेक्चरर है, वहां प्राइमरी का असिस्टेंट टीचर 9वीं और 10वीं के अंदर उर्दू पढ़ा रहा है। हजरात गिरामी, ये अच्छी बात नहीं है। इसी तरीके से उर्दू के जो हमारे टीचर हैं, उनको ऐसी जगह अपॉइंट कर दिया जाता है जहां उर्दू के बच्चे ही नहीं। ये भी एक साजिश। इसी तरीके से हमारे प्रिंसिपल और हेड मास्टर जो है उर्दू असातिज़ा से दीगर मज़ामीन पढ़ा रहे हैं, उर्दू नहीं पढ़ा रहे। सरकारी स्कूलों में उर्दू कुतुब की फराहमी वक्त पर भी नहीं की जाती और मांग के हिसाब से नहीं की जाती। किताबें सड़ जाती हैं, गवर्नमेंट को हजारों की तादाद में छापती है और दर्सियात पे अच्छा काम हो रहा है, लेकिन हमारे बच्चों तक उर्दू किताबें नहीं पहुंच पाती क्योंकि हमारे टीचर अवेयर नहीं है, हमारे हेड मास्टर ही नहीं चाहते। और इसी तरीके से डाइट और पीजीबीटी कॉलेज के अंदर उर्दू टीचर्स की ट्रेनिंग का कोई खास बंदोबस्त नहीं किया जाता। इस साल जो है 152 टीचर का हमारे पास नाम आया था। हमने बहुत कोशिश की, कुल मिला के जो है सिर्फ 78 टीचर ही उसमें ट्रेनिंग में आ पाए और बाकी नहीं आ पाए। डीएड और बीएड कोर्स से उर्दू खत्म कर दी गई है। इस सिलसिले में मैंने अपने प्रिंसिपल की तरफ से लेटर लिखवाया कि भाई यह सचिव मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और उर्दू को जो है बीएड से खत्म कर दिया गया। उर्दू के अंदर आपको बता दूं, डाइट के अंदर तकरीबन 50 उर्दू के लेक्चरर की पोस्ट सैंक्शन थी जो मध्य प्रदेश के बजट में पास किया। लेकिन आप हजरात को ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ अकेला मैं मध्य प्रदेश में भोपाल डाइट के अंदर उर्दू का लेक्चरर हूँ। 49 डाइट में यानी 99 टीचर, 99 लेक्चरर की तनख्वाह हिंदी वाले, संस्कृत ये जो है साइंस वाले ले रहे हैं, लेकिन उर्दू का गवर्नमेंट ने अपॉइंट नहीं किया। आप देखिए हमारे एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है, व्यापम जिसको कहते हैं, हर टीचर के अपॉइंटमेंट के लिए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया, लेकिन अभी तक हजारों टीचर अपॉइंट हुए और हो रहे हैं, लेकिन उर्दू के लिए कोई उन्होंने जो है कोई बोर्ड, कोई जो है कोई एग्जामिनेशन, मुसाबकाती एग्जामिनेशन, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मुनक्किद नहीं किया। इसी तरीके से मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी के जरिए से एसडीपी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एएलएम एक्टिव लर्निंग प्रोग्राम और एबीएल प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन आप हजरात को बता दूं, मैं क्योंकि गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में हूँ, कि इन स्कीमों में सारे मज़ामीन को शामिल किए गए, उर्दू को शामिल नहीं किए गए। ये बहुत ही ऐसी सूरत हाल है, इसमें हमारे बड़ों को तवज्जो देना चाहिए और यहाँ बड़े मौजूद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो बातें आप हजरात के सामने रखी हैं, आप इस पर तवज्जो देंगे। अब मैं बाकायदा जो है सेमिनार का मकालात का सिलसिला शुरू करता हूँ। हमारे हाफिज जुनैद साहब को मैं दावत दे रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश के मदरसा बोर्ड और उर्दू जबान पर अपना मकाला पेश करेंगे। हाफिज जुनैद। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा
تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم. اسلام را یہ آیت ہے ایک کتاب واضح کی، ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی زبان کا تاکہ تم سمجھو. ہم نے جو یہ قرآن آپ کے پاس بھیجا ہے اس کے ذریعے سے ہم آپ سے ایک بڑا عمدہ قصہ بیان کرتے ہیں، اور اس کے قبل آپ محض بے خبر تھے. صدر جلسہ میری تقریر کا موضوع سخن ہے مدھیہ پردیش مدرسہ بورڈ اور اردو زبان. اردو ہے جس کا نام ہم جانتے ہیں داغ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. اردو کی ساری دنیا میں شہرت ہے. اردو ہندوستان کی عظیم وراثت ہے. ہندوستان اردو کی جائے پیدائش ہے. ہندوستان میں اردو کی تخم ریزی خسرو ہی کے زمانے میں ہو چکی تھی. خسرو نے اسی نئی زبان کو کبھی ہندی سے موسوم کیا، کبھی ہندوی اور کبھی دہلوی کہا. اردو میں سماج اور معاشرے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت ہے. اردو کا عوام کے دلوں پر قبضہ ہے. اردو کسی خاص قوم یا فرقاتی زبان نہیں، یہ بالکل جمہوری اور بین الاقوامی اور عوامی زبان ہے. اس میں ہر فرقہ کا مذہبی اور ادبی ذخیرہ ہے، لہذا اس کا تحفظ و فروغ قانون اور حکومت ہے. انقلاب اور تحریک آزادی کا ساتھ دیا اور ملک کی سالمیت کو برقرار رکھنے کی جدوجہد کی ہے. اردو ایک زندہ زبان ہے، یہ ہمیشہ زندہ رہے گی. اس کے نظم و نثر کا سرمایہ علمی اثاثہ سے مالا مال ہے، پھر بھی اس کی بقا کی خاطر اردو والوں کا ہر لمحہ بیدار رہنا ضروری ہے تاکہ حوادث زمانے سے زبان محفوظ رہے اور زمانے کے نئے نئے تقاضوں کے تکمیل کے لیے زبانی تراش و خواص کا سلسلہ جاری رہے. نزاکت سے مناسبت رکھنے والے الفاظ کا اضافہ ہو اور ثقیل مشکل فرسودہ اور متروکہ ترکیب سے زبان پاک رہے. اردو زبان کی ہندوستان کی جمہوری مزاج سے تشکیل ہوئی ہے، اس لیے اردو عوام و خاص کے مزاج میں رتی وسیع ہے اور ہر ایک کی نظر میں محبوب و مقبول ہے. اردو اور بحیثیت مجموعی انسانی فکر احساس کے ساتھ قومی بین الاقوامی زندگی کے رنگ روپ کی بھرپور عکاسی کرتی ہے. ہندوستان کا قومی ادب وہی ہے جس میں ہندوستان کے آدی باسیوں کے جنگلی علاقوں، آسام کی پہاڑیوں، کشمیر کی وادیوں اور راجستھان کے ریگزاروں، پنجاب کے سبززاروں اور بہار سے گزرنے والی گنگا اور دہلی سے جمنا کے دوآبے کے ساتھ ساتھ گوداوری اور کاویری کے علاقوں اور ہمالیہ کے چوٹیوں سے لے کر بحر ہند کے لہروں تک کی عکاسی ملتی ہے. ہمارے قومی ادب کا ایماندارانہ تجزیہ یہ ثابت کر دے گا کہ یقیناً ایسا حقیقی قومی ادب صرف اردو زبان کا ادب ہے. عظیم آباد پٹنہ بہار کی خدا بخش لائبریری کا علمی ادبی تاریخی اور تہذیبی سرمایہ اردو کے زندہ رہنے کا مسلم ثبوت ہے، جس کی خوشبو سے اہل علم و دانش کے اذہان و قلوب معطر ہیں. اردو محض ایک زبان ہی نہیں، ایک تہذیب بھی ہے اور ایک طریقہ زندگی بھی. بازاروں کی بول چال، درباروں کے آداب، خانقاہوں کی فضا، مندروں، مسجدوں، گرجا گھروں اور گردواروں کی ہم آہنگی، تقدس اور عبادت، جلسوں جلوسوں کی رنگا رنگی، نعروں تقریروں کے جوش و خروش، تحریروں کی سنجیدگی اور گہرائی، مشاعروں، غزلوں، گیتوں اور قوالی کا ترنم اور معنی آفرینی، فلموں ڈراموں کی دنیا جس میں ہر مذہب کے احترام اور تقدس کے چراغ روشن ہیں. تو ہر عقیدے کے گلاب کھلے ہیں، ہر تہذیب کے اندر صفحہ سجی ہے. اردو کے اندر رانائی ہے. اردو ہندوستانی تہذیب کی قوس و قزح ہے. اردو سینکڑوں روایت کی امین اور انسانی تہذیب کی علمبردار ہے. اردو کی حفاظت ہر ہندوستانی کا فرض ہے. ویسے کسی بھی زبان کی بقا
اور فروغ کے لیے اردو زبان کا معاش سے جوڑنا ضروری ہے۔ زبان کی تحصیل ذریعہ معاش سے بن جائے تو زبان خود بخود فروغ پاتی رہتی ہے۔ اس کے لیے انفرادی کوششوں کے ساتھ ساتھ سرکاری سرپرستی ایک لازمی امر ہے۔ اس پس منظر میں ارباب حکومت نے مسلمانوں کی معاشی پریشانی، اقتصادی بدحالی، طبقاتی کشمکش اور سماجی کشم پرسی کے جال سے نکلنے کے لیے مدھیہ پردیش مدرسہ بورڈ کی تشکیل مدرسہ بورڈ کی شکل میں جو لائحہ عمل پیش کیا ہے وہ ایک خوش آئندہ قدم ہے، اس کا استقبال ہونا چاہیے۔ جو لوگ مدرسہ بورڈ کی مخالفت کرتے ہیں ان کو مسلمانوں کے قرب ظلم کا احساس نہیں ہے۔ تقسیم ہند کے بعد مسلمانوں کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اور معاشی تنگی کے حالات پیدا کیے گئے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے اور نہ کوئی مسلمانوں کا پرسان حال ہے۔ پورے ہندوستان کا جائزہ لیجیے تو ہر جگہ یہ حقیقت نظر آئے گی کہ مسلمانوں کے وجود کے تحفظ اور معاشی ترقی کے لیے ہمارے دانشوروں کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، جبکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اندھیرا رہتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے گھروں میں چراغ جلانے کا انتظام فرماتے تھے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہم سب کے لیے ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت تھے۔ ہمارے دلوں کے اندر بھی انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ بہرکیف دنیا دارالاسباب ہے، یہاں کا ہر عمل کسی نہ کسی سبب سے مربوط ہوتا ہے، اس لیے دینی امور کی پاسداری کے ساتھ ساتھ معاشیات کے میدان میں کامیابی کے لیے اور یہ تو اردو زبان اور اہل اردو کا حق ہے۔ ملک کے دشمن انگریزوں کے خلاف بغاوت کے الزام میں اردو کو یہ شعر پڑھتے ہوئے رام پرساد بسمل نے پھانسی کے پھندے کو گلے سے لگایا تھا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ حاضرین جلسہ مدھیہ پردیش مدرسہ بورڈ سابق وزیر اعلیٰ محترم جگوی سنگھ کے احسان مند ہے۔ مدرسہ بورڈ ان کی کہانی سے دلچسپی اردو زبان سے محبت کا پھل ہے۔ جگوی سنگھ کے مسلسل اندر کوششوں سے مدرسہ بورڈ کی ترقی اور تعلیم کے میدان میں پسماندہ طبقات میں تعلیم کو عام کرنے کے نظریے سے مدھیہ پردیش مدرسہ بورڈ سرکاری اسکولی تعلیم کے محکمے نے جگوی سنگھ کمیٹی کے سفارشوں کے تحت سرقیام ہوا۔ مدرسہ بورڈ کے قیام کا مقصد دینی مدارس سے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ طلبہ و طالبات کو جدید و عصری تعلیمات سے منسلک کرنا ہے۔ مدرسہ بورڈ کا اصل کام ریاست میں چلنے والے تقریباً 60,000 سے زیادہ مدارس و مکاتب میں تعلیم کی ترقی، ان کی مناسب دیکھ بھال اور اس میں زیر تعلیم طلبہ و طالبات کی تعلیم سے متعلق امتحان لے کر انہیں سرٹیفکیٹ عطا کرنا ہے۔ یہ بات ذہن نشین ہے کہ مدھیہ پردیش مدرسہ بورڈ مدرسہ تعلیم اسکیم کا مقصد دارالعلوم یا بڑے مدارس کو دینی تعلیم دینا یا ان کے نصاب میں کسی بھی طرح مداخلت کرنا نہیں ہے، بلکہ چھوٹے مدارس اور مکاتب میں خاص طور سے دیہی علاقوں اور شہر بستیوں کے بچوں کو ان کی اپنی مادری زبان میں پرائمری اور مڈل اسکول تعلیم مدرسوں میں ہی دینا اصل مقصد ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ملت کے ان بچوں کو جن میں متعدد تو بہت ہی باصلاحیت بھی ہوں گے، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کم سے کم پرائمری مڈل درجے تک نیز دینی معلومات مکمل نازا قرآن مجید تقریباً 200 احادیث کی تعلیم ایک منظم نصاب کے تحت مل سکے اور ان کی ذہن سازی ہو سکے اور پھر یہ بچے یہیں سے اپنے لیے دینی تعلیم یا دنیاوی تعلیم کے راستے چن سکیں۔ مدرسہ تعلیم اسکیم دراصل معذر حاضرین مفتسی میں کام آتی ہے، نہ شمشیریں نہ تدبیریں، حضور کو یقین پیدا تو کر جاتی ہے زنجیریں۔ مدھیہ پردیش مدرسہ بورڈ کے سابق چیئرمین پروفیسر جناب حلیم خان صاحب کا ذکر خیر نہ کروں تو ناسپاسی ہوگی۔ اللہ نے آپ کو علم و فضل سے نوازا ہے، قوم کے درد آپ کے دل میں ہے۔ مدھیہ پردیش مدرسہ بورڈ کے آغاز قیام ہی سے مدرسہ بورڈ کو آپ کے سرپرستی حاصل ہوئی اور آپ کے زیر نگرانی مدرسہ بورڈ نے اپنا کام کرنا شروع کیا اور تیزی سے ترقی کے زینے طے کیا اور یہ آپ کے اخلاص نیت اور
باعثانہ کارکردگی کا نتیجہ تھا۔ 2-3 سال کے اندر مدھیہ پردیش مدرسہ بورڈ کی شہرت کو بال پر لگ گئی۔ مدرسہ بورڈ کے بہتر نتائج سامنے آئے اور پورے ہندوستان میں اس کی شہرت ہو گئی۔ آپ کے قیادت میں مدرسہ بورڈ نے ایک سیمینار منعقد کیا تھا، جس میں اس جلسے کی صدارت فرما رہے مقرر شیریں بیان مفسر قرآن حضرت مولانا محمد سعید صاحب مجددی مقدس العلی، حضرت مولانا خالد صاحب غازی پوری، استاد حدیث ندوۃ العلماء لکھنؤ، حضرت مولانا علامہ یامین صاحب دارالعلوم دیوبند اور دیگر حضرات نے شرکت فرمائی اور محترم پروفیسر حلیم صاحب کے سامنے حوصلہ افزائی کلمات کہے۔ مدھیہ پردیش مدرسہ بورڈ اپنے محور پر قائم ہے اور اپنے مقصد تعلیم کی ترقی میں سرگرم ہے اور دن دونی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے۔ مدرسہ بورڈ کا ذریعہ تعلیم اردو ہے، اس سے مسلم بچوں کو بے پناہ فائدہ ہو رہے ہیں۔ جو بچے دینی تعلیم سے نابلد تھے یا عصری تعلیم کی گرفتاری سے تھک ہار کر گھر بیٹھ گئے تھے، ان کو بھی گھر سے باہر نکل کر تعلیمی میدان میں اپنی صلاحیت کے جوہر دکھانے کا موقع ملا اور وہ مدرسہ بورڈ کے تعلیمی اسکیم کے تحت روزگار سے جڑ گئے۔ شہر کے گلی کوچوں میں، قصبات میں اور گاؤں میں، دیہاتوں میں اور اردو زبان کی آواز گونج رہی ہے۔ اردو سے مسلمانوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ لوگ دینی تعلیم عصری آگے اور زمانے کے انقلابات اور تغیرات سے روشناس ہو رہے ہیں، ساتھ ہی معاشرے کے بعد سے سفل رہے ہیں۔ مدرسہ بورڈ کا قیام اردو زبان کے بقا و تحفظ کے لیے ایک مؤثر پیش قدمی ہے۔ ابھی ہم بتا چکے ہیں کہ مدھیہ پردیش مدرسہ بورڈ کے ذریعے 7,000 مدرسے رجسٹرڈ ہیں، جن میں اردو فروغ کے لیے ہر ممکن کوششیں جاری ہے۔ علم و فن کو وسیع سے وسیع تر کرنے کے تجربہ جاری ہے۔ مدھیہ پردیش مدرسہ بورڈ کی جدوجہد سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مدھیہ پردیش کے ہر شہر قصبہ اور گاؤں میں مدرسے کی بہار آ گئی ہے۔ حاضرین جلسہ اور مدرسہ اور بورڈ کے توسط سے اردو زبان کا فروغ حاصل ہو رہا ہے اور میں سچ کہتا ہوں کہ مدرسہ بورڈ کے قیام سے اردو کو اس کا کھویا ہوا مقام مل گیا ہے۔ اردو ہماری مادری زبان ہے، اس سے ہم کو پیار ہے۔ اردو ہماری شناخت ہے، اردو ہماری تہذیب کا اثاثہ ہے۔ اردو کی تخلیق ہندوستان میں ہوئی ہے۔ اردو ہند کی مشترکہ زبان ہے۔ اردو نے ہمیں ترانہ ہندی دیا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ اردو زبان میں ہندوستان کی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو موجود ہے۔ دہلی کی ٹکسانی بولی اور لکھنؤ کی لطافت سے بھرپور نزاکت آمیز زبان میں جو مٹھاس، محبت و پیار اور آداب و سلیقہ ہے وہ ہندوستان کی کسی زبان میں نہیں۔ میں اردو ہوں، میرا چرچا ہے مشرق اور مغرب میں۔ میں اردو ہوں، میرا چرچا ہے مشرق اور مغرب میں۔ میرے ہر لفظ میں پیغام ہے امن و محبت کا۔ میں اعلان صداقت ہوں، صحیفہ ہوں فراست کا، توسع ہوں شرافت کا، تکلم ہوں مروت کا۔ اردو سرخیل جنگ آزادی ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم حضرت مولانا ابوالکلام آزاد اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کی زبان ہے۔ اردو بانی جمعیت العلماء دہلی ابو المحسن حضرت مولانا محمد سجاد بہانی کی فکر کی آئینہ دار ہے۔ آپ نے مسلمانان ہند کو جمعیت کی شکل میں ایک سیاسی پلیٹ فارم عطا فرمایا۔ جو صدر شعبہ اردو ہیں NCERT میں اور جنہوں نے درسیات پر جو CBSE اسکولوں کی درسیات میں مدارس اسلامیہ کا رول اور روزگار کے مسائل میں ان سے درخواست کرتا ہوں وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ محترم صدر جلسہ جناب محمد سعید مجددی صاحب اور اس ڈائس پر تشریف فرما سبھی مہمانان گرامی، معزز خواتین و حضرات، مجھے حکم ہوا ہے کہ آج کے اس سیمینار کا جو کلیدی موضوع ہے اور اسی حکم کی تعمیل میں یہ چند معروضات آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ جیسا کہ عارف جنید صاحب نے بھی بتایا، اس کا عنوان یہی ہے جو کہ اس سیمینار کا ہے، یعنی اردو زبان و ادب کی خدمات میں مدارس اسلامیہ کا رول اور روزگار کے مسائل۔ عجیب اور اہم تاریخی پس منظر اس موضوع کا
کو محیط ہے۔ ایک عرصہ دراز سے ہندوستان میں مدارس نے اردو زبان و ادب، اسلامی تہذیب و ثقافت، مذہب اور دیگر علوم اور فنون کو جس طرح سے فروغ دیا ہے وہ یقیناً ہماری تہذیبی، مذہبی، علمی اور ادبی تاریخ کا ایک روشن باب ہے جس کو کہ فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں اپنے اس مضمون کا آغاز کرتا ہوں کہ قدرت کے رنگا رنگ خیالات جہد و عمل کو مدرسہ علم الہی کی حیثیت حاصل ہے۔ بنی نوع انسان کو مہذب، مؤدب اور منظم بنانے، صراط مستقیم پر گامزن کرانے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا شعور پیدا کرنے اور دین مبین کی تبلیغ نیز ترویج و اشاعت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائے آخری نشر سے پیغمبران دین کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تھا۔ ہر عہد میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے برگزیدہ نیک بندے اور صوفیاء کرام اس دنیا میں بحیثیت مصلح اور معلم تشریف لاتے رہے ہیں اور اپنے علم و فضل و کمال، فیوز و برکات نیز درس و پیغام سے عالم انسانیت کی خدمت انجام دیتے رہے۔ لاہ عمل اور جامع نصاب کی حیثیت حاصل ہے۔ مدارس اسلامیہ کے قیام کا مقصد درس مذکورہ بالا امور کی تعلیم و تدریس و تربیت ہے۔ دین مدارس تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم جز ہونے کے سبب اسلام کے مضبوط قلعوں سے موصول کیا جاتا ہے۔ مدارس اسلامیہ کی تاریخی قدامت، ضرورت و اہمیت اور طویل ہمگیر دینی، اخلاقی اور علمی ادبی خدمات مسلم ہیں۔ برصغیر میں دینی مدارس کا قیام مسلم فاتحین کی آمد سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ 7ویں صدی ہجری میں غیاث الدین بلبن اور علاؤالدین خلجی کے عہد حکومت میں باقاعدہ طور پر دینی مدارس کا قیام عمل میں آیا۔ 9ویں صدی ہجری میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علوم اسلامیہ کی تعلیم و تدریس میں حصہ لیا۔ صوفیاء کرام سے اسلامیہ کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ لکھنؤ میں قائم مدرسہ فرنگی محل اس سیاسی تاریخ کے روشن باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ مدارس اسلامیہ کی طویل ہمہ جہت اور جلیل القدر خدمات کا احساس اور اعتراف شاعر مشرق علامہ اقبال کو بھی تھا۔ وہ فیضان نظر کے ساتھ مکتب کی کرامت کے قائل تھے۔ چنانچہ جب ان کے ایک عقیدت مند حکیم احمد شجاع نے علوم جدیدہ کی تدریس کے لیے سر سید احمد خان کی طرز پر تعلیمی ادارہ قائم کرنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے علامہ اقبال سے مشورہ طلب کیا تھا تو انہوں نے ان مدارس کی اہمیت و ضرورت کے پیش نظر جذبات سے مغلوب ہو کر روندی ہوئی آواز میں جواب دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب میں تمہاری طرح جوان تھا تو میرے قلب کی کیفیت بھی ایسی ہی تھی، میں بھی وہی کچھ چاہتا تھا جو تم چاہتے ہو۔ انقلاب ایک ایسا انقلاب جو ہندوستان کے مسلمانوں کو مغرب کی مہذب اور متمدن قوموں کے دوش بدوش کھڑا کر دے۔ یورپ کو دیکھنے کے بعد میری رائے بدل گئی۔ ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مکتبوں میں پڑھنے دو۔ اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا اسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اگر ہندوستان کے مسلمان مکتبوں کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح جس طرح ہسپانیہ میں مسلمانوں کے عصبت کی حکومت کے باوجود آج غرناطہ اور قرطبہ کے کھنڈہر، الحمرا اور باب الاخوتین کے سوا اسلام کے پیرووں اور اسلامی تہذیب کے آثار کا کوئی نقش نہیں ملتا، ہندوستان میں بھی آگرے کے تاج محل اور دلی کے لال قلعے کے سوا مسلمانوں کی 800 سال کی حکومت اور ان کی تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملے گا۔ انکوٹ۔ بلا بنیادی مقصد دین مبین کی تبلیغ اور تعلیم اور اسلامی تہذیب و تمدن کا تحفظ اور فروغ ہے، لیکن مدارس نے دیگر علوم و فنون کے ساتھ ساتھ زبان و ادب کی ترویج و اشاعت میں بھی تاریخ ساز کردار ادا کیا ہے۔
اردو زبان کی مقبولیت، یہی مدارس عرصہ دراز زبان کی بقا اور اس کے ارتقاء کے لیے بھی سرگرم عمل رہے ہیں۔ یہی وہ مدارس ہیں کہ جو آج اردو زبان کی اصل پناہ گاہیں ہیں۔ اردو زبان کی مقبولیت، اثر پذیری اور ہر دل عزیزی کے طویل ارتقائی سفر نے درباروں، خانقاہوں، دبستانوں، بازاروں اور مجالس کے ساتھ ساتھ علماء دین اور مکاتب اسلامیہ نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ بیشتر دینی مدارس کا ذریعہ تعلیم اردو زبان ہے۔ مدارس کے توسط سے یہ زبان بازار و عوام کی زبان کے بجائے علمی زبان بن گئی اور اس کا دائرہ اثر اس قدر وسیع تر ہوتا چلا گیا کہ اسے بین الاقوامی زبان کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ یہ مدارس کا فیضان ہی ہے کہ اردو کو غیر اردو کا علاقوں میں بھی قبول عام کا شرف ہے۔ قرآن حکیم کی تعلیم و تفسیر، حفظ و تجوید کے ساتھ ساتھ حدیث، فقہ، سلوک و تصوف، منطق و فلسفہ، علم صرف و نحو، عروض و بلاغت، خطاطی، قرأت اور خطابت وغیرہ علوم و فنون کی تفہیم، تربیت، طلباء و اساتذہ کے مابین باہمی گفت و شنید، رابطہ اور وقتاً فوقتاً منعقد ہونے والے اجتماعات اور اجلاس نیز طلباء کے مقابلہ جاتی اور مسابقتی پروگراموں میں اظہار بیان اور خطابت کا ذریعہ اردو زبان ہی بنتی رہی ہے۔ مدارس میں علوم دینیا کی تفہیم و تشریح اور معنی و مطالب کے لیے اردو تراجم کا رواج عام ہے۔ مدارس اسلامیہ کے کتب خانے اردو زبان و ادب کی کتب و رسائل و اخبارات سے نہ صرف مزین ہیں بلکہ ان کی کتابت، طباعت، اشاعت اور قلمی و تحریری معاونت میں بھی یہ مدارس اور ان سے وابستہ طلباء اور اساتذہ اہم کردار ادا کرتے رہے۔ کئی مدارس میں کیلنڈرز، جمتنیاں، خبرنامے، کتب و رسائل، پوسٹرز اور دعوت نامے اور اسناد اردو زبان ہی میں شائع ہوتی ہیں۔ اردو زبان و ادب کے نصابات کی ترتیب و تشکیل اور نفاذ میں بھی یہ مدارس پیش نظر آتے ہیں۔ لسانیاتی علوم، زبان دانی، شعر فہمی، قواعد شناسی، املا نویسی، صحت الفاظ، ادبی نکتہ رسی اور نکتہ دانی اور معیاری ادب کے مطالعے کا ذوق و شوق اور مشق و ریاضت جس طرح مدارس اسلامیہ میں عمل میں آتی رہی ہے اس کی نظیر مرکزی اور ریاستی جامعات اور تعلیمی اداروں میں بھی کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ معیاری اردو، خطاطی، خوش نویسی اور کمپیوٹر کمپوزنگ کا فن اب مدارس سے ہی عبارت ہے۔ اردو کتب، رسائل اور اخبار ایک بڑی تعداد انہی کی نظر آتی ہے۔ قرآن کریم، احادیث نبوی اور دیگر دینی علوم کے تراجم اور تبلیغی نصاب کی اشاعت سب سے زیادہ اردو زبان میں ہی عمل میں آتی ہے اور اسی زبان میں انہیں پڑھایا اور سمجھایا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ زمانہ قدیم سے ہی جاری ہے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا اردو ترجمہ مولانا مراد علی انصاری نے 1125 عیسوی میں تفسیر مرادیہ کے نام سے کیا تھا، جسے اردو میں حضرت امیر خسرو، خواجہ بندہ نواز کے سدرات، شمس الشاق شاہ احمد رافع، نواب صدیق حسن خان، مولانا محمد قاسم نانوتوی، علامہ شبلی نعمانی، ابوالکلام آزاد، مولانا مدنی اور مولانا علی میاں کے ساتھ ساتھ بے شمار علماء اور ادبا نے اپنے ماخذ زمین کے اظہار کے لیے اردو زبان کو ہی ذریعہ بنایا تھا اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ اسلامی علوم سے متعلق نثری اور شعری تراجم، تفاسیر، ملفوظات، بیانات کا جو وقی سرمایہ اردو زبان میں موجود اور محفوظ ہے، دیگر کوئی بھی ہندوستانی زبان اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اردو زبان کی تشکیل و تعلیم، ابتدا اور ارتقاء نیز ترویج و اشاعت میں مدارس اسلامیہ نے ماضی آج بھی وہ اہم ترین کردار ادا کر رہے ہیں اور مستقبل میں قریب و بعید میں بھی ہماری نگاہیں انہیں کی جانب اٹھتی ہیں اور اردو زبان کے بڑی خواہوں کے لیے تشکیل کا سامان فراہم کرتی ہے۔ ہندوستان میں اسلامی لٹریچر کی اشاعت سب سے زیادہ اردو زبان میں عمل میں آتی ہے کہ جس کے مصنفین، مؤلفین، مترجمین، مفسرین اور قارئین میں مدارس اسلامیہ کے ارباب حل و عقد۔ اس لیے یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ مدارس کا ماحول دینی ماحول تو ہے ہی، اردو کا بھی ماحول ہے اور اس ماحول کو قائم رکھنے اور اس تعصب کو نئی نسل تک پہنچانا اس لیے بھی ضروری ہے
تاکہ وہ مدارس اسلامیہ کی وقی، اہم اور غیر معمولی دینی، اسلامی، تہذیبی، علمی، لسانی اور ادبی خدمات سے باخبر ہو سکیں اور ان مدارس کو مستحکم اور معیاری بنانے میں دامے، درمے، سخنے، قلمے، قدمے ہر ممکن تعاون کر سکیں۔ یہ عمل اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ مدارس ہمارے وجود، ہمارے تشخص، ہماری شناخت اور ہمارے مذہبی، علمی اور ادبی سرمایے کے امین اور محافظ ہی نہیں ہیں بلکہ علمی اور مذہبی زندگی کی کامیابیوں کا ذریعہ بھی ہے۔ مذہب بیزاری کے ایک ایسے دور ابتلا میں جبکہ ہمارا دین اور ہماری زبان ہمارے گھروں سے بے گھر ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ مدارس و مکاتب ہی ہیں کہ جو مذکورہ بالا دونوں امور کو محفوظ و جاری رکھنے اور انہیں حیات نو عطا کرنے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ مصروف عمل ہے۔ لہٰذا ان مدارس و مکاتب کی حفاظت اور ان کی خاطر خواہ ترقی ملت و قوم کے ہر فرد کا فرض اولین ہے۔ یہ خیال کہ مدارس اسلامیہ کی تعلیم دنیاوی ترقی یا حصول روزگار میں معاون نہیں ہے، محض خیال خام اس لیے ہے کہ کئی مدارس اسلامیہ میں مذہبی علوم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بعض اصلی علوم جدیدہ مثلا حساب، انگریزی، تکنیکی سائنسی، سماجی علوم، کمپیوٹر کورسز اور روزگار اساس دیگر ووکیشنل کورسز کی تعلیم و تربیت کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ کئی ریاستی تعلیمی بورڈز، سرکاری مدرسہ بورڈز اور جامعات نے ان مدارس کی اسناد کو تسلیم کر کے اعلیٰ تعلیم کے حصول کی راہیں ہموار کر دی ہیں۔ اب مدارس کے طلبہ مقابلہ جاتی امتحانات میں بھی حصہ لے رہے ہیں۔ سال گزشتہ سے پیوستہ IAS کا ایک ٹاپر مدرسے کا ہی ایک طالب علم تھا۔ مدارس اسلامیہ دینی علوم سے آراستہ طلبہ کو عالم، فاضل، حافظ، قاری اور مفتی بنانے کے ساتھ ساتھ معلم